بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 9 سال کی ناکام حکومت کے بعد کے پی بھی پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس بچنا کیا ہے؟ الیکشن آنا ہے، اگلے سال الیکشن جو بھی آئے گا، جب بھی آئے گا، تو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ نہ پنجاب نہ کے پی، تو کس سر پہ وہ اچھلتے ہیں؟ وہ کیا، کس بیس پر وہ اپنی کیمپین چلائیں گے؟ کے پی وہ صوبہ ہے جو 2013 میں عمران خان صاحب کو مل گیا تھا۔ عمران خان صاحب وہاں سے الیکشن جیتے، ان کی پارٹی، انہوں نے وہاں حکومت بنا لی، اور پھر 2018 میں ریپیٹ ہوا تو بڑی چھلانگیں مارتے تھے کہ دیکھیں وہ ہماری پرفارمنس تھی جس کی بنیاد پہ دوسری دفعہ ہمیں موقع ملا۔ تو وہ کہاں جا رہا ہے؟ آج حال یہ ہے کہ کے پی معاشی طور پہ دیوالیہ ہو گیا ہے، اور کے پی میں امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں جو بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں سے پی ٹی آئی آؤٹ ہے، اور عوام کے جو مسائل ہیں ان سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں پہ اساتذہ کے وہ جلوس نکلتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے، وہاں سے چل کر یونیورسٹیز اور کالجز اور سکولز کے اساتذہ بنی گالہ پہنچ جاتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، اور ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ان کی باتوں کی، نا ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ اور عمران خان صاحب ہیں کہ وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی کی بنیاد پر آگے چلے گی۔ انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے، جو دھرنا دینا ہے، جو اسلام آباد کا گھیراؤ کرنا ہے، اس کے لیے ان کی امید ابھی بھی سب سے زیادہ کے پی سے ہے، لیکن پارٹی نے اندر کی ٹوٹ پھوٹ نے سب پروگراموں پہ، سب امیدوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ تو آج آپ نے دیکھا ہے، آج تو نہیں بلکہ کل کی بات ہے، سوات میں ایک بہت بڑا جلوس نکلا ہے۔ لوگوں نے ایک بڑا مظاہرہ کیا ہے دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف، اور مطلب وہ اس طرح کے اتنے بڑے مظاہرے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس حکومت سے نا امید ہیں، وہاں پر جو کے پی کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور اس سے مایوس ہیں، کیونکہ جس طرح سے انتہا پسندی کا جو عفریت، وہ جو ایک مصیبت تھی جس سے بڑی مشکل سے جان چھڑائی تھی پاکستان نے، اور سب سے زیادہ متاثرہ ہمارا صوبہ کے پی تھا، جہاں پر آئے روز وہ حادثات اور وہ سانحات ہوتے رہے ہیں جس میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں ضائع کی ہے، اپنی جانیں گنوا دی ہیں۔ تو وہ لیکن اس کے بعد ایک ریلیف کا ٹائم آیا تو لگتا یہ تھا کہ سارے معاملات بہتر ہو گئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی حکومت نے وہاں کوئی کام نہیں کیا اس حوالے سے، اور وہاں پہ ان کا جو بڑھتا ہوا پریشر ہے دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ کل وہاں پر ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے۔ اچھا، وہاں پر اس طرح کے مظاہرے بار بار ہو رہے ہیں، پہلے وہ پی ٹی ایم والے بھی کرتے رہے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ اور مسائل ہیں، ہم سیاسی اور حکومتی سطح پر موقف کچھ اور ہوتا ہے تو اس حوالے سے کچھ اور معاملات چلتے ہیں، ان کو اس طرح سے کوریج نہیں ملتی، لیکن یہ کل والا جلسہ تو بہت بڑا جلسہ تھا۔ اس کی جو فوٹیج یہاں موجود ہے، جو تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ظاہر ہے لوگ اپنی جان، ہر شخص اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہے، اپنے علاقے کی حفاظت چاہتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے سب چیزوں سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ان کے خیال میں وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایون اس مظاہرے میں بھی، یہ جو کل ہوا ہے، وہاں پر اے این پی کی لیڈرشپ موجود تھی، احمد ولی خان وہاں موجود تھے، باقی لوگ موجود تھے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہاں نہیں ہے۔ اتنے اہم مسئلے پر جب لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، لوگ اپنی جان و مال کے حفاظت کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں اس کے مطالبے کے لیے، تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہاں سے غائب ہے۔ وہاں پہ جو لوکل ان کا میئر تھا، اس نے آ کر وہاں تقریر کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے نعرے لگا کے اس کو وہاں سے بھگا دیا ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ وہ اس کا تھوڑا سا شور مچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے یا یہ احتجاج ہمارا ہے، لیکن اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا تو یہ عالم ہے کہ سلیم صافی صاحب نے، ویسے تو وہ پبلش بھی کر چکے ہیں اپنی کچھ چیزیں، ہماری گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ان سے ملاقات ہوئی، عبدالقیوم صدیقی صاحب کی صاحبزادی کی شادی پر آئے ہوئے تھے، تو وہاں پھر یہ باتیں ظاہر ہے سب سے اہم ایشو تھا کے پی کے حوالے سے، اور ان کے پاس بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور خبریں ہوتی ہیں اس علاقے کی۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر وزیر اعلیٰ کے پی، کچھ وزراء اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب اور بہت سے لوگوں کے نام لیے، یہ وہاں پر باقاعدہ بھتہ دے رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے وہ بھتہ دے رہے ہیں، تو عام آدمی کی زندگی وہاں پر کیا اس کا لیول ہوگا؟ اس کی زندگی کیسے پرامن یا پرسکون گزر سکتی ہے اگر وہاں کا وزیر اعلیٰ جو شدت پسندوں کو بھتہ دے رہا ہے؟ اچھا، اور اس بات کی تردید کہیں نہیں کی، مطلب چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ وہ شور مچاتے ہیں نا کہ یہ جعلی خبر ہے، غلط خبر ہے، فیک نیوز ہے، لوگوں نے غلط کہا ہے۔ سلیم صافی صاحب کی اس خبر پہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھتہ دے رہے ہیں، تو جس صوبے کا وزیر اعلیٰ بھتہ دے رہا ہو، وہاں پہ عوام کی زندگیاں تو اجیرن ہوں گی۔
تو یہ عمران خان صاحب کی 9 سال کی حکومت جو ہے وہ جو پاکستان کو ایک ماڈل بنانے چلے تھے، ویسے تو وہ ریاست مدینہ کا نام لیتے تھے، چلے کم از کم فلاحی ریاست تو بنانی تھی نا، تو وہ فلاحی ریاست جو ایک صوبہ جو مسلسل 9 سال سے ان کے پاس ہے، مسلسل 9 سال سے، تو وہاں پر کیا کمال کیا انہوں نے؟ وہاں پر عالم یہ ہے کہ وہ لیٹرز ان کی طرف سے، شدت پسندوں کی طرف سے آتے ہیں کہ آپ کوئی مسائل ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، تو حکومت کہاں سو رہی ہے؟ سوئی ہوئی ہے نا حکومت، تو اس کا مطلب ہے تو ان ساری چیزوں کے ساتھ مطلب کیا کیسے چل سکتا ہے وہ صوبہ، لوگوں کی کیا حالات زندگی ہوں گے؟ اور معاشی طور پر آپ اگر وہاں کا دیکھیں، ہاں لیکن اس سے پہلے اسی علاقے میں یہ سلیم صافی صاحب نے جو بتایا ہمیں کہ وہاں پر ایک ایم پی اے مرڈر ہو گیا، مرڈر تو کیا ہو نہیں گیا، اسے کر دیا گیا، شدت پسندوں نے کیا، تو پی ٹی آئی نے اپنی نیشنل لیول پر اور صوبائی سطح پہ جو ان کے عہدیداران ہیں، کسی نے اس کی مذمت تک نہیں کی۔ مطلب اتنے ڈرپوک لوگ ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لینے سے یا کلمے کا مطلب بتا کر کہتے ہیں کہ جھکنا نہیں ہے کسی کے سامنے، کسی سے ڈرنا نہیں ہے اور کسی سے کمپرومائز نہیں کرنا، تو وہ اپنے صوبے میں ان چند شدت پسندوں سے یا شر پسندوں سے اس قدر خوف زدہ ہیں، اس قدر ان سے کمپرومائز کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف بات تک نہیں کرتے ہیں، ان کے خلاف آواز تک نہیں اٹھاتے ہیں، اپنے بندے ان کے مارے جا رہے ہیں اور ان کے لیے وہ مذمت تک نہیں کر سکتے ہیں۔ مطلب اس کے جنازے پر یا ان کے گھر فاتحہ کے لیے پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر نہیں گیا۔ اچھا، وہ مذمت کرنے میں یا ان سب چیزوں میں جو احتجاج میں آگے ہیں وہ وہاں پر اے این پی، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ہے۔ مطلب یہ لوگ بھی تو انسان ہیں، یہ لوگ بھی تو ہمت کر کے وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کیوں غائب ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے اپنا ایجنڈا یہ ہے کہ پی ٹی آئی خود ان سے ملی ہوئی ہے؟ کیا یہ عمران خان صاحب کی اپنی پلاننگ کا حصہ ہے کہ وہاں پر وہ لوگ آ جائیں اور لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیں؟ مطلب کیا یہ ایجنڈا ہے ان کا، اور اس کا کیا فائدہ ہوگا، کس کو فائدہ ہوگا؟ وہ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں، وہ اسلامی ٹچ دیتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، لوگوں کے کہنے پر بھی دیتے ہیں، لیکن لوگوں کی جان و مال کا تو حفاظت کا بندوبست کریں۔ کیا وہ لوگوں کی زندگیاں آرام سکون سے وہاں نہیں گزرنی چاہیے؟ اچھا، یہ تو امن و امان کی صورتحال ہے۔ معاشی صورتحال یہ ہے کہ جب یہ صوبہ ان کے پاس آیا تھا 2013 میں، تو اس پہ ٹوٹل جو ڈیٹس تھے، اس کے قرضے تھے، وہ کوئی 90 بلین روپیز کے تھے، 90 ارب روپے کے تقریباً، جو کہ اب تقریباً 800 ارب روپے پہ چلے گئے ہیں فورن ڈیٹس ملا کے۔ اچھا، لوکل بھی پرابلی کوئی 300 بلین پلس میں ہے۔ تو یہ ان کی معاشی کارکردگی ہے۔ اچھا، وہاں پہ لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہاں پہ ہر ادارہ جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہوتا ہے، وہاں کے اساتذہ جو ہیں وہ احتجاج کرنے کے لیے بنی گالہ پہنچے ہوتے ہیں، وہاں جا کے پولیس سے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور کے پی میں تو انہیں جو کوٹ پڑ رہی ہوتی ہے وہ ہے ہی ہے۔ اور شدت پسندی کا یہ عالم ہے، وہیں پر وہ پچھلے سے واقعہ ہوا ہے نا، جہاں ایک ٹیچر کو مار پڑی ہے اسٹوڈنٹ سے، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ میں سیاسی طور پر نیوٹرل ہوں۔ تو نیوٹرل کا لفظ تو انہیں قابل قبول نہیں ہے۔ ان کے حساب سے تو صرف وہ انسان ہے جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کی صحیح غلط ہر چیز کے مطابق۔ وہ تو عمران خان صاحب کی آڈیو میں بھی آپ نے سن لیا نا، انہوں نے کہا صحیح غلط کی فکر نہ کریں، جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ صحیح ہے، اس سے چاہے ملک کا نقصان ہو جائے، چاہے حکومت کا نقصان ہو، چاہے ہمارا معاشی طور پہ نقصان ہو، چاہے دنیا میں بدنامی ہو، کچھ بھی ہو جائے، وہ صحیح غلط سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف جو عمران خان صاحب کہتے ہیں، جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں، جو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو اقتدار میں واپس لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، صرف وہ باتیں ٹھیک ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور وہاں پہ امید عمران خان صاحب کو ابھی بھی ہے کہ وہاں سے لوگ آئیں گے جو میرے لیے تحریک چلائیں گے۔ وہ پتہ چلا نا کہ پنجاب نے تو انکار کر دیا، پنجاب سے جب انہوں نے کہا لوگ لے کر آنے ہیں تو انہوں نے کہا پیسے دیں جی، پیسے کون دے گا؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ سب ایم این ایز ایم پی ایز اپنے طور پہ پیسے خرچ کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا نہیں جی، پیسے جو ہے پارٹی دے۔ انہیں بھی پتہ چل گیا نا، یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے، یہ جو جس کو ہم ممنوع فنڈنگ کیس کہتے ہیں، وہ جو لوٹن سے آئے ہیں، جو باری دنیا بھر سے آئے ہیں، مختلف ناموں پہ مختلف اکاؤنٹس میں جمع ہوئے ہیں، اور اب تو پھر عمران خان صاحب نے امریکہ میں نیا اکاؤنٹ کھول لیا نا، تو وہاں پیسے جمع ہو رہیں گے تو پیسے خرچ کریں۔ لیکن انہیں کے پی سے امید ہے کہ وہاں سے بڑے بندے آ جائیں گے، ان کا خیال ہے کے پی سے 1 لاکھ لوگ آئیں گے۔ انہوں نے پرویز خٹک صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اچھا، پرویز خٹک صاحب خود ایک بڑی وہ سیاسی شخصیت بنے ہوئے ہیں، اور وہ تو کچھ چیزوں پہ اختلاف بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تازہ خبر یہ ہے کہ آج جو وہاں پہ بنی گالہ میں ایک اجلاس ہوا ہے کل، اس میں جھگڑا ہو گیا آپس میں، کیونکہ شیخ رشید صاحب پہنچے ہوئے تھے، تو پرویز خٹک صاحب ان کے شدید خلاف ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب ڈبل گیم کرتے ہیں، یہاں کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر، یا یہاں کچھ اور کہتے ہیں وہاں جا کے کچھ اور کہتے ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں نا شیخ رشید صاحب کہ میں گیٹ نمبر 4 کا ملازم ہوں، تو وہ اس حوالے سے انہیں، اور ہاں شاہ محمود قریشی صاحب بھی پرویز خٹک صاحب کے ساتھ تھے، یعنی شیخ رشید صاحب کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ تو پارٹی کے اندر ان کا یہ عالم ہے کہ ان کے تمام لیڈرز
آپس میں بھی جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی جھگڑتے ہیں. عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے بائی پاس کر کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں. تو ایک ایسی پارٹی جس کا یہ عالم ہے کہ ان کے لیڈرشپ کے آپس میں اعتماد کا فقدان ہے. عمران خان صاحب کو خود ان پر اعتماد نہیں ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے جو احتجاج کی کال دینی ہے وہ میں انہیں نہیں بتاؤں گا، کسی کو نہیں بتانا، میں نے خفیہ رکھنا ہے. اچھا، ساتھ ہی ان سے گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھ سے بالا مجھے بائی پاس کر کے جا کے اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہیں. عمران خان صاحب اس طرح کیسے پارٹیاں چلتی ہیں؟ تو یہ جو اب الیکشن آنا ہے آپ کو تو لگ پتہ جائے گا. یہ جو آپ نے وہاں پہ جو معاشی کارکردگی ہے آپ کی، اور خصوصاً یہ جو امن و امان کے حوالے سے ہے، یار سب سے امپورٹنٹ چیز انسانی زندگی ہے. یہ خان صاحب تو ان ایریاز کو، کے پی کو اور جی بی کو، گلگت بلتستان کو، وہاں بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہے نا. یہ کہہ رہے تھے ہم دنیا کے لیے وہ بنائیں گے سیاحت کا مقام، اور یار آپ کے اپنے بندے وہاں محفوظ نہیں ہیں، آپ کے اپنے ایم پی ایز محفوظ نہیں ہیں. گلگت بلتستان میں کچھ دن پہلے وہاں کے ایک وزیر جو ہیں وہ اغوا ہو گئے ہیں شدت پسندوں کے ہاتھوں. وہ اٹھا کے لے گئے، اس کے بعد ان کے مطالبات تھے، اور جس قسم کے وہ مطالبات ہیں وہ تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے. مطلب حکومت پتہ نہیں کہاں ہے. ویسے تو اس پہ وفاقی حکومت نے بھی کوئی رسپانس نہیں دیا ہے، سوئے ہوئے ہیں جیسے. اور جناب وزیر اعظم صاحب، یہ جو مسائل ہیں یہ وہاں تک نہیں رکے رہیں گے. وہ جن لوگوں نے گن اٹھائی ہوتی ہے اور جو وہاں پر جا کر ایک کارروائی کرتے ہیں وہ پھر وہاں نہیں رکتے. جب آپ انہیں وہاں نہیں روکیں گے تو وہ پھر آگے آئیں گے، پھر جو باقی ایریاز ہیں وہاں پر بھی وہ پھیل جائیں گے. تو نہ وفاقی حکومت نے کوئی کام کیا ہے، اور جو صوبائی حکومتیں ہیں، جو عمران خان صاحب کے انڈر حکومتیں ہیں، ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. انہیں تو صرف وہ جو ہے نا اپنے جلسوں کی اور ان چیزوں کی فکر ہے، عوام کی جان و مال کی انہیں فکر نہیں ہے. لیکن یہ صورتحال، یہ جلسے، یہ امن و امان کی صورتحال اگلے الیکشن میں عمران صاحب کی پارٹی کو لے ڈوبے گی. اور یہ جو کے پی 2 سیشن ان کے پاس لگا گیا تھا، اب یہ آئندہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. ابھی تو میں نے صرف بات کیا آپ کے ساتھ یہ اے این پی کی، کہ اس معاملے میں اے این پی بڑا ورکنگ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کام کر رہے ہیں، ان کی پارٹی وہاں پہ ورکنگ کر رہی ہے. تو اب جب الیکشن ہوگا، اگر سب کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملا اور عمران خان صاحب اکیلے نہ ہوئے لڑنے کے لیے، مطلب اکیلے میدان میں نہ ہوئے، سب کے ساتھ اگر لیول پلینگ فیلڈ ملی تو عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل حالات ہوں گے، نہ صرف صوبے میں، ادھر پنجاب میں، وفاق میں، بلکہ کے پی میں بھی. شکریہ.